جی غسل ایک ہی ہے. عام غسل آپ کا یہ ہے کہ صاحب آپ جا کر کے غسل کر لیجئے, آدھا بدن بھگائیے اور آدھا بدن خشک رکھیے, آپ کی مرضی. عام غسل یہ ہے, حالانکہ لوگ ایسا کرتا نہیں, جو غسل کرتا ہے وہ پورے جسم کو ہی بھگاتا ہے, لیکن آپ کی مرضی ہے, آدھا جسم دھو دیجئے آدھا جسم مت دھوئیے, یہ بھی غسل ہوگا آپ کا. لیکن غسل جنابت میں بال کی ایک ایک جڑ بھیگنی ہے, اور منہ میں کلی بھی لینا ہے, اور ناک میں پانی بھی لینا ہے, اور نیت بھی طہارت کی کرنی ہے. اگر بغیر نیت کے کریں گے تو پاکی نہیں ہوگی. بنیادی فرق سمجھ میں آ گیا؟ اب کوئی سوال ہے کیا کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال بھی ہے. اچھا, تو عام غسل اور غسل جنابت میں اصولی فرق سمجھ میں آ گیا. آپ جتنے حصے کو دھو لو وہ غسل ہوا, لیکن پورے جسم کا دھونا, طہارت کی نیت سے دھونا, ناک کے اندر جو اندر جسم کے اندر حصہ ہے بظاہر نہیں ہے, کلی منہ کے اندر پانی ڈالنا, ناک میں پانی ڈالنا بھی کمپلسری ہے, ورنہ غسل جنابت نہیں ہوگا. اب طریقہ اس کا کیا ہے؟ تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے شرمگاہ دھوئی جائے بائیں ہاتھ سے, دائیں ہاتھ سے پانی گرائیے, بائیں ہاتھ سے شرمگاہ دھوئیے, اگلی اور پچھلی شرمگاہ دھو لیجئے, تاکہ پھر بعد میں آپ کو شرمگاہ چھونے کی نوبت نہ ہو. اگر صابن لگانا چاہتے ہیں تو صابن لے لیجئے شرمگاہ میں, اور بڑی ڈھنگ سے اگلی پچھلی شرمگاہ کو دھو لیجئے. 1 مگ 2 مگ 3 مگ پانی سے جو آپ کی ضرورت ہو, کم سے کم پانی استعمال کرنا چاہیے. آپ نے جب شرمگاہ دھو لی اپنی, کمر کے نیچے آپ دھو کر فارغ ہو گئے, تو پھر بسم اللہ کر کے آپ وضو شروع کیجئے, جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. پورا وضو کر لیجئے. پاؤں پر جب معاملہ آئے گا تو بعض علماء نے کہا کہ پاؤں دھونا ہے پہلے, اور بعض نے کہا کہ نہیں, غسل کر لینے کے بعد دھونا ہے. لیکن بہتر شکل یہ ہے کہ پاؤں بھی دھو لیں, دونوں پاؤں جیسے وضو میں کرتے ہیں. اس کے بعد آپ سر سے پانی بہائیں, غسل کر لیں. اس طریقے سے پورے بدن کو رگڑ کر کے پورے جسم کو آپ دھو لیں, آپ کا غسل ہوا. اور جب آپ چلنے لگیں تو پھر آپ پاؤں کو کھنگال لیں 1 مرتبہ اور چپل پہن کے نکل جائیں. اور اگر کوئی شخص وضو نہ کرے, شرمگاہ کو رگڑ لے, کلی کر لے, ناک میں پانی ڈال لے, جھڑنے کے نیچے آ جائے, اور نیت یہ ہو کہ ہم یہاں سے جائیں گے اور مصلی پر کھڑے ہوں گے, یہ ہماری پاکی کا غسل ہے, تو بھی آپ آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. وضو کمپلسری نہیں ہے, کیونکہ جب آپ نے اپنے جسم کو دھویا اور طہارت کی نیت کر لی تو الحمدللہ غسل میں وہ اعضاء بھی آپ کے دھل گئے جو وضو میں دھلتے. لیکن افضل شکل یہ ہے جو میں نے پہلے بتائی. دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو جو غسل کے اندر ہے استحباب پر محمول کیا جائے گا, کیونکہ طہارت حدث اصغر حدث اکبر کے اندر داخل ہوتا ہے. جو اعضاء دھونے ہیں وہ اعضاء آلریڈی غسل کے اندر بھی دھل رہے ہیں, کیونکہ اگر ایک چیز, ایک حصہ بھی اگر غسل میں خشک رہ جائے گا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا. تو اس لیے جب پورے بدن کو بھگانا ہی ہے, ناخن کے سرے, بال کی جڑ سے لے کر ناخن کے سرے تک کو بھگانا ہے, اور طہارت کے نیت سے بھگانا ہے, تو اعضاء وضو اس کے اندر داخل ہے. اس لیے الگ سے پھر وضو کرنا مسنون عمل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. افضل تو ہوگا لیکن کمپلسری نہیں ہوگا. چل